ٹھیک ہے، آپ ساتھ ہی رہیے نذیر۔ سلمان لودھی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ اس خاتون پر کتنے مقدمات درج ہیں؟ کیا اس کو پہلے کبھی گرفتار کیا گیا؟ دیکھیں، پنکی کا نام سب سے پہلے 2021 میں پولیس کے سامنے آیا تھا، اور یہاں سے اس وقت سامنے آیا جب ڈیفینس سے دو خواتین اور مرد جو منشیات کی سپلائی کے لیے جا رہے تھے، انہیں پکڑا گیا۔ اسی کے خلاف 2021 میں سب سے پہلے مقدمہ درج ہوا، اور چند سالوں کے دوران اس کے خلاف 10 سے زائد مقدمات درج ہوئے۔ اور اگر صرف تھانوں کی بات کی جائے تو گزری اور صرف درخشاں، یہ ڈیفینس کے دو ایسے علاقے ہیں، پوش علاقے، جہاں پر منشیات سب سے زیادہ سپلائی کی جاتی تھی۔ اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز آتی ہیں، جہاں پر پنکی کے خلاف 10 مقدمات درج ہوئے۔ اور پولیس کی کارکردگی پر اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پولیس نے اس کو 2021 تک اس کے اوپر ہاتھ ہی نہیں ڈالا۔ تمام کیسوں میں یہ پولیس کے ہاتھوں مفرور ہوتی رہی۔ پولیس مقدمات تو درج کرتی تھی چھوٹے موٹے منشیات سپلائی کرنے والوں کو پکڑ کر، اور تمام کا نام جب سامنے آتا ہے تو پتہ چلتا تھا پنکی کا ہی نام سامنے آ رہا ہے۔ 2021 سے یہ پولیس کے ریکارڈ میں تھی، لیکن پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ یہ گرفتاری بھی ساؤتھ زون کے ڈیفینس کلفٹن والے زون سے نہیں ہوئی، بلکہ اس کی سٹی زون سے گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، جو کراچی کا گارڈن کا علاقہ آتا ہے۔ تو 2021 سے خاتون کا منشیات کے کیسوں میں نام سامنے آ رہا ہے۔ اسکول، کالجز میں، یونیورسٹیز میں سپلائی کر رہی ہے۔ چھوٹے خاتون مردوں کو یہ آن لائن طریقے سے ڈلیوری کیا کرتی تھی۔ اس کا نام تو کافی عرصے سے پولیس کے ریکارڈ میں تھا، لیکن پولیس نے اس کے اوپر کیوں ہاتھ نہیں ڈالا؟ آج جس طرح اس کو اور سلمان، کیا جتنے بھی مقدمات ہیں وہ صرف کراچی میں ہی درج ہوئے ہیں، اور اس کا مین اسٹیشن جو تھا وہ صرف کراچی میں ہی تھا؟ دیکھیں، پولیس کا جو ابھی تک ریکارڈ سامنے آیا ہے وہ صرف کراچی بیس کا ہی ریکارڈ سامنے آیا ہے۔ آج جو جس کی گزشتہ رات اس کی گرفتاری ڈالی گئی ہے وہ تو گارڈن سے ڈالی گئی ہے، لیکن جو اس کا اصل ایریا تھا، ایریا آف سپلائی تھا، وہ تھا ڈیفینس اور کلفٹن۔ گزری، درخشاں، یہ وہ تھانے کی حدود بنتی تھی، تو یہ وہیں پہ کالجز اور یونیورسٹیز میں سپلائی کیا کرتی تھی۔ اور انہی جگہوں پہ جب اس کے چیلے گرفتار ہوتے تھے، جو منشیات جو لوگوں کو سپلائی کرنے جاتے تھے وہ گرفتار ہوتے تھے، وہاں پر پنکی کا نام سامنے آتا تھا۔ یہ اپنے ان تھانوں کی حدود سے، گزری اور درخشاں کے تھانوں کے حدود سے تو گرفتار نہیں ہوئی، وہاں اس کے جو کام کرنے والے لوگ تھے، جو ڈلیوری کرنے والے رائڈر تھے، وہی گرفتار ہوتے تھے، وہیں سے اس کا نام سامنے آتا تھا۔ لیکن ابھی جو اس کی گرفتاری عمل میں آئی ہے، حساس اداروں کی مدد سے پولیس نے یہ گارڈن کے علاقے سے اس کو گرفتار کیا ہے، تو یہ ڈیفینس میں سب سے زیادہ سرگرم تھی اور گارڈن کے علاقے سے گرفتار ہوئی۔ تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں 2021 سے خاتون منشیات کے حوالے سے اس کا کافی بڑا نام تھا۔ کیوں گرفتاری نہیں لائی جا رہی تھی؟ وہ یہ آج عدالت میں جس طرح اس کو پیش کیا گیا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں 2021 سے ساؤتھ زون میں جو افسران تعینات تھے، اور جو کچھ افسران تو ایسے بھی ہیں جو آج بھی وہاں پہ تعینات ہیں، تو ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ خاتون کالجز، اسکولز اور یونیورسٹیز میں منشیات کی سپلائی کر رہی ہے تو اس پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جا رہا؟ ہمیشہ جب بھی گرفتاری ہوئی ہے ان تمام کیسوں میں جن میں پنکی کا نام سامنے تھا، ان میں ان لوگوں کی گرفتاری ہوئی جو صرف منشیات سپلائی کر کے۔ مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ 15-20 سال سے اگر ایک خاتون ایک نیٹ ورک چلا رہی تھی اور اس کا نام 2021 میں پہلی مرتبہ سامنے آیا۔ جی بالکل، 2021 میں اس کا نام پہلی بار سامنے آیا، اور پولیس نے اس بارے میں مقدمہ بھی درج کیا۔ نہ صرف گزری تھانے میں، درخشاں تھانے میں بھی اس کے مقدمات درج ہوئے، لیکن پولیس کی ہمت نہیں ہوئی اس کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی۔ اب کون اس کے پیچھے تھا، یہ ایک سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اس کے نام سامنے آ رہے ہیں۔ کیا وجہ بتائی جاتی ہے یا کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس کہ کیوں پولیس کی ہمت نہیں ہوئی کہ اگر تو مقدمہ درج ہوا ہے تو کیوں پولیس نہیں گئی؟ کیوں پولیس نے اس کو گرفتار کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کس کی آشیر بات تھی؟ کیا پیسے کھلائے جاتے تھے یا کیا ہوتا تھا؟ سلمان جی اچھا، دیکھیں، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ کافی سارے کیسوں میں ہمیں ماضی میں دیکھا ہے کہ جب بھی ہائی پروفائل کیس ہوتا ہے تو پولیس ان کی گرفتاریاں نہیں ڈالتی، پیچھے ہی سیٹلمنٹ کر لی جاتی ہے۔ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے کیسوں میں ہوتا ہے جو ہائی پروفائل لوگ ہوتے ہیں، پروٹوکول والے ہوتے ہیں یا بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں، تو ان کی بہت شاہانہ انداز میں پولیس ان کے کیسوں کو لے کے چلتی ہے، ملزمان بری ہو جاتے ہیں یا ان کو کیس کو عدالت میں اس طرح ظاہر کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ عدالت میں شواہد ہی پیش نہیں کی جاتے۔ آج سب سے اہم بات یہ کہ اس کو عدالت لے کے گئے، اگر تفتیشی پولیس ان کے لیے ریمانڈ کی استدعا کرتی، شواہد فراہم کرتی، تو عدالت ان کو عدالت سے ان کو کسٹڈی بھی مل سکتی تھی، لیکن اس کی جیل کسٹڈی ہو گئی۔ آج جس طرح اس کو شاہانہ انداز میں لے جایا گیا، ہو سکتا ہے تفتیشی پولیس کی جانب سے عدالت میں شواہد ہی پیش نہ کیے گئے، کیونکہ ماضی میں کئی کیسز ایسے ہیں جس میں قتل کے کیسز بھی ایسے ہیں، ہائی پروفائل کیسز ایسے ہیں۔ تفتیشی پولیس انویسٹیگیشن میں اس طرح خامیاں پیدا کرتی ہے، شواہد غائب کر دیتی ہے۔ جب عدالت میں شواہد ہی نہیں جائیں گے تو جج کس بات پہ فیصلہ دے گا؟ کراچی میں زیادہ تر کیسوں میں یہ ہوتا ہے کہ چاہے قتل کا کیس ہو، چاہے منشیات فروشی کا کیس ہو یا ہائی پروفائل کیس ہو، تفتیشی پولیس ان کے جب شواہد ہی غائب کر دیتی ہے تو پھر عدالت مجبوراً عدالت کو بھی ان کو بری کرنا پڑتا ہے، کیسوں سے ختم کرنا پڑتا ہے۔ ماضی میں بہت بڑے کیسز اس قسم کے سامنے آئے ہیں۔ آج جو عدالت کی پیشی تھی اس میں سب
بالکل آج عدالت میں جب پیشی ہوئی تو ہم سب نے وہ مناظر دیکھے ہی، اور بہت ہی افسوسناک یہ مناظر بھی ہیں۔ آپ ساتھ ہی رہیے، نذیر شاہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نذیر، جس طریقے سے بھی سلمان بھی بتا رہے ہیں، غالباً آپ بھی بخوبی آگاہ ہیں کہ 2021 میں پہلی مرتبہ اس خاتون کا نام سامنے آیا، 10 مقدمات اس پر درج ہوئے، لیکن پولیس جو ہے وہ ہمت ہی نہیں کر پاتی تھی کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ بہت ہی عجیب سی بات ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ کیوں پولیس گرفتار نہیں کر پاتی تھی؟ کیا پیسے کھلائے جاتے تھے، یا کوئی ایسا ہاتھ تھا، کوئی ایسی آشربات تھی جس کے سبب اس کی گرفتاری نہیں ہو پاتی تھی؟ نذیر، آپ ساتھ ہیں؟ نذیر شاہ سے بھی اس بارے میں مزید ڈیٹیل لیں گے۔ سلمان لودھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سلمان، یہ بتائیے، آپ نے بتایا کہ جو مقدمات ہیں ان کا ذکر کیا، درخشاں اور گزری تھانوں میں 10 مقدمات ہیں، جو ماضی کے مقدمات تھے ان میں گرفتاری کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی وجہ کیا سامنے آئی؟ دیکھیں، یہی تو ایک سب سے بڑا پولیسی کارکردگی ہے کہ اگر ایک کیس میں اس کے نام سامنے آ رہے ہیں، اچھا 1-2 کیسوں میں نام سامنے آئے تو ہو سکتا ہے پولیس اس کو چھوڑ دیتی ہے، لیکن 10 سے زائد مقدمات اگر ایک خاتون کے خلاف درج ہو رہے ہیں، اور ایک نہیں بلکہ 2 تھانوں میں 5 مقدمات، درخشاں میں 5 مقدمات درج ہیں، گزری تھانے میں 5 مقدمات درج ہیں، اور تمام مقدمات میں متن پولیس کی جانب سے کچھ اس طرح لکھا گیا ہے کہ نائب چیکنگ پہ ان کی جانب سے اگر موٹر سائیکل مشکوک جان کر لوگوں کو پکڑا جاتا تو ان سے منشیات برآمد ہوتی، اور منشیات برآمد ہونے کے بعد ملزمان یہ کہتے کہ انمول اور پنکی کی ہدایت پر یہ منشیات وہ سپلائی کرنے جا رہے تھے۔ تمام مقدمات جو پولیس کی جانب سے ماضی میں درج کیے گئے ہیں ان کا تمام پیٹرن یہی ہے۔ پولیس نائٹ چیکنگ کے دوران مختلف تھانوں کی حدود میں لوگوں کو روکتی، تلاشی لیتی، موٹر سائیکل سواروں کو جن میں خاتون اور مرد بھی شامل تھے، اگر ان کو گرفتار کیا جاتا تو وہاں پر نام سامنے آتا تھا انمول اور پنکی سے انہوں نے منشیات لی اور کالجز، یونیورسٹیز یا آن لائن کسی بھی جگہ جا کے سپلائی کرنے جا رہے تھے۔ تمام 10 کے 10 مقدمات کا متن اسی قسم کا ہے، لیکن پولیس کی جانب سے اس پر کیوں ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا؟ اب اگر ہائی پروفائل اگر انویسٹیگیشن ٹیم بنتی ہے، اس ملزمہ سے تفتیش ہوتی ہے، تو پھر وہ نام سامنے آ سکتے ہیں جو اس کے سہولت کار تھے، جو اس کو سپورٹ کیا کرتے تھے، یا یہ کن کن لوگوں کو رشوت دیا کرتی تھی، کیونکہ اس کیسز میں بہت سارے نام ایسے ہیں جو اب تک خاموش ہیں، جو پیٹھ پیچھے بیٹھ کر اس کی مدد اور سپورٹ کیا کر رہے تھے۔ اگر 10 مقدمات میں ایک خاتون کے خلاف درج ہوتے ہیں، پولیس تفتیشی پولیس اس طرح کے کیسوں میں ہوتا یہ ہے کہ پولیس کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹاسک دیتی ہے، لیکن انمول اور پنکی کے کیس میں ایسا کچھ کیوں نہیں ہوا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اگر ایک نیوٹرل تحقیقاتی ٹیم بنتی ہے تو اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن میں کن کن افسران کے نام سامنے آتے ہیں جو اس کو بچاتے تھے یا جن کو یہ پیسے سپلائی کیا کرتی تھی ہفتے کی بنیادوں پر، ماہانہ بنیادوں پر۔ ابھی ان ناموں کا سامنے آنا باقی ہے۔ نذیر شاہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ نذیر، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ 10 مقدمات صرف 2 تھانوں میں درج ہیں، گزری اور درخشاں میں۔ ماضی کے جو گرفتار مقدمات ہیں ان میں گرفتاری کیوں نہیں ہوئی؟ اور جو منشیات سپلائی کا مقدمہ ہے وہ جولائی 2021 میں پہلی بار یہ سامنے آیا جو مقدمہ درج ہوا۔ اگر جولائی 2021 کی بھی بات کریں تو جولائی 2021 سے لے کے 2026 ہے، لگ بھگ 5 برس ہونے کو آئے ہیں۔ یہ 5 برس کا وقفہ کیوں رہا گرفتاری کے اندر؟ بالکل، دیکھیں، اس سے پہلے میں اس سوال کا جواب دے دوں جو شائستہ کی جانب سے کیا گیا تھا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ کہیں رشوت دی جاتی تھی یا دوسرا، تو ان کا سوال بالکل ویلڈ سوال ہے۔ اس کے اندر پولیس کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے، پولیس کام کرنے پر آئے تو کسی دہشت گرد سے بھی نہیں ڈرتی، لیکن جہاں پر پیسہ چل جائے وہاں پر بڑے سے بڑا ملزم بھی دندناتا پھرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ پیسے کی پاور پر نگل جائے گا۔ نذیر ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ضیاء صاحب، بہت شکریہ اپنا وقت ہمیں دینے کے لیے۔ اب سندھ کے سب سے بڑے شہر کراچی میں اتنا بڑا کوکین مافیا سرگرم تھا، اور پھر جب اس خاتون کو پیش کیا گیا گرفتار کرنے کے بعد میں عدالت میں، تو اس کا پروٹوکول دیکھیے، تفتیشی افسر کم بلکہ پروٹوکول افسر زیادہ لگ رہا ہے۔ کیا کہیں